ہماری فوجوں کی ایک تاریخ ہے ماشاءاللہ۔ پاکستان کے آپ نے دیکھا 65 کی جنگ میں بھی اس وقت شاید فوجیوں میں جتنا سلسلہ تھا، جتنے دینداری تھی، آج بھی الحمدللہ بہت ہے، آج بھی بہت ہے، ایک بہت بڑا طبقہ ہے، لیکن کچھ اس قسم کے غافل مغفل بھی ہے۔ بہت بڑا طبقہ ایمان کا ہے، مومنوں کا ہے، لیکن اس وقت زیادہ۔ چنانچہ میں نے بڑوں سے بھی عرض کیا کہ کہتے ہیں کہ جی خود کش حملہ ناجائز ہے، فدائی حملہ ناجائز ہے۔ میں نے کہا پاکستان میں یہاں ان حالات میں ناجائز اور حرام ہے، لیکن جب انڈیا کی جنگ چھڑ جائے گی تو یہ نہ کہو کہ حرام ہے۔ افغانستان میں جائز نہیں بلکہ واجب ہے، پاخانہ کرنا واجب ہے، لیکن مسجد میں حرام ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہوگا۔ سونا ضروری ہے لیکن مسجد میں ٹھیک نہیں ہے۔ ہر چیز کی ایک جگہ ہوتی ہے، ہر چیز کا ایک موقع ہوتا ہے۔ یہ کہہ دینا کہ جی فدائی حملہ ناجائز ہے، فدائی حملہ ایک ایسا حملہ ہے کہ اس کا توڑ دشمن کے پاس نہیں ہے۔ اور 65 کے جنگ میں جیسے کہ نوجوانوں نے اپنے پیٹھ پر بم باندھ کر کے ٹینکوں کے نیچے سو کر کے ان کو اڑا دیا، انہوں نے۔ فدائی حملہ ناجائز نہیں ہے۔ ہاں آپ یہ کہہ دیں کہ مسلمان فوجیوں پر یہاں پر ناجائز اور حرام ہے، اپنے مسلمانوں پر یہ تو حرام ہے، ناجائز ہے، لیکن یہ کہ وہاں جو امریکہ آیا ہے تو اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے، شیعہ ہو اور اللہ آپ کا بھلا کہ دیوبندی ہو، جماعت اسلامی ہو، اہل حدیث ہو اور بریلوی ہو، کوئی بھی، سب کہتے ہیں ضروری ہے، واجب ہے۔ وہاں واجب ہے تو موجودہ حالت میں بھی یہاں پر بھی اس وقت بھی انڈیا جو کود پڑا ہے، اس وقت بھی میری طرف میں بھی ایسا ملا نہیں ہوں، ہزاروں علماء میرے شاگرد ہیں، ہزاروں علماء ویسے واقعی ویسے ماننے والے جو اس قسم کے کتو بتو اکتو میرے مریدوں بھی لاکھوں کی تعداد میں ہیں۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ یہ ہے کہ مودی کو، اس کو یہودی کو یہ بتا دو، مودی یہودی کو کہ بابا فدائی حملہ ہمارے ہاں واجب ہے، اور اگر ہمارے جنرل صاحب چیف آف صاحب وہ ہمیں اجازت دے دیں تو مولویوں کی انشاءاللہ، مولوی تبلیغیوں کی تو گارنٹی نہیں دے سکتا، مولویوں کی انشاءاللہ ایک بڑی تعداد آپ کو دے دیں گے کہ جو بالکل لائن لگے گی، آپ دے دو ہمیں۔ اس طرح خدا کی قسم نام لکھوائیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ افغانستان میں امریکہ کے خلاف لوگوں نے اپنے نام جو لکھوائے ہیں، جو مجھے جو پتہ چل گیا وہ لاکھوں کی تعداد میں وہاں افغانی، پٹھان، بلوچ، افغانستان کے رہنے والے لوگ، وہ لاکھوں کی تعداد میں ان کی لسٹیں ہیں کہ ہر ایک انتظار میں ربا ہماری باری کب آئے گی۔ وہ ان کو ہر جگہ استعمال نہیں کرتے، ان کے جو کمانڈر ہوتے طالبان کے، ان کے پاس لسٹیں ہیں باقاعدہ، لوگوں نے اپنے نام لکھوائے ہیں، اور یہاں بھی نام لکھوانا شروع ہو جائے گا تو پھر مودی صاحب غریب کیا کرے گا۔ اس لیے آج کا جو جمعہ ہے یہ جمعہ تو شکر ہے، ہم تو اس قابل نہیں تھے لیکن رب نے کرم کر دیا، رب نے احسان کر دیا۔ ابتدائی مرحلے میں مودی آپ کے ہاتھ میں آ گیا، مٹھی میں آ گیا۔ یہ آج کا جمعہ جو ہے نا، یہ جمعہ تو شکر ہے۔ وفاق المدارس العربیہ کی طرف سے، پوری امت مسلمہ کی طرف سے یہ ہے کہ ہم اپنے فوجیوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، چیف صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرتے، امیر المومنین کو بھی مبارکباد پیش کرتے، بشرطے کہ وہ ہوش میں ہوں۔ سمجھ میں نہیں ہے؟ بشرطے کہ نشہ نہ کیا، ہوش میں ہو، تو میرا سلام ان کو بھی پہنچے۔ چیف صاحب کو بھی ہم اس کو بھی سلام کرتے، فوجی بھائیوں کو بھی سلام کر دیتے۔ اور مودی صاحب سے میری گزارش ہوگی کہ بدبخت تو مجھ سے اگر معلوم کر لیتا تو میں آپ کو بتاتا کہ تو کیا کرے گا ان کے ساتھ، جو تیرا معبود ہے، جو گائے اس کو کاٹ کاٹ کر کے کھانے والے، یہ وہ لوگ ہیں کہ گائے پر بیل چڑھانے والے ہیں تمہارے معبود پر، ان کے ساتھ تم کیا کرو گے؟ ایسے بدبخت قسم کے لوگ ہیں، یہ بہت سخت جان ہے، یہ سخت جان ہے، سخت عقید ہے۔ تمہارے جو معبود گائے ہیں، تمہارے معبود جو گائے کو تم پوجتے ہو، یہ تو گائے کے اوپر یہ کہ بیل کو چڑھاتے، یہ بیل پر ہل چلاتے ہیں۔ جو تمہاری معبود کا جو شوہر ہے اس پر ہل چلانے والے لوگ ہیں، بیل پر ہل چلاتے جو تمہارے معبود کا یہ کہ اچھا اس سے بڑی بیوقوفی کیا ہے کہ گائے کو اپنا معبود سمجھے؟ معبود کی حالت جب اس پر بیل چڑھا ہوا تو بڑا دیکھ لو، دیکھنے کیا ہوتا۔ تمہارے معبود کا حال یہ، تمہارے معبود کو ذبح کر کے کھانے والے لوگ ہیں۔ جنگ ہم نہیں چاہتے، اللہ کرے کہ یہ جنگ رک جائے،
لیکن یہ ہے کہ کہنا تو آسان ہے۔ میں نے عرض کیا کہ بہت سے لوگ یہ ہوتے ہیں کہ جہاز اوپر سے جا رہے ہوتے، وہ اپنا پچھلا حصہ اوپر کرتے جہاز کو اڑائیں گے اپنی ہوا سے، پیٹ کی ہوا سے، اس سے جہاز نہیں اڑتے۔ اس طرح بکواس سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی دستگیری فرمائے، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، ایمان اور نظریے کی بنیاد پر جنگیں جیتی جاتی ہے۔ ایمان اور تمہارا کوئی نظریہ ہی نہیں ہے۔ یہاں یہ پاکستانی فوج صرف نہیں ہے، یہ جتنے مسجدوں میں بیٹھے ہوئے یہ سارے کے سارے فوجی ہیں۔ بلکہ اگر فوجی محسوس نہ کرے، ایمان سے ان کے سینے میں بھی ایمان ہوگا، جذبہ ملک کا دفاع ہوگا، لیکن خدا کی قسم فوجیوں سے بڑھ کر کے بھی اس امت میں، ان نمازیوں میں، ان فقیروں میں ان سے بڑے فوجی موجود ہیں، ایک سے ایک موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمارے ملک کی بھی حفاظت فرمائیں، اور یہ ہے کہ جنگ و جدال سے بچائے۔ اس کو یہاں تک اگر موقوف کر لے مودی صاحب، تھوڑا سا تو اس نے آزما تو لیا، دیکھا تو، لیکن وہ مونچھوں والا، شکر ہے ہمارے پٹھانوں نے چائے بھی اس کو پلائی، اب آج واپس اس کو بھیج رہے۔ لیکن اگلے مرتبہ اگر آپ آئیں گے، اس مرتبہ تو آپ کو ان لوگوں نے چائے پلائی، اگلے مرتبہ اگر ہمارے ہاتھ میں آ گئے تو ہم پشین کی چائے تمہیں پلائیں گے۔ اگلے مرتبہ پھر پشین والوں کے حوالے کریں گے اور کوئٹہ والوں کے حوالے کریں گے، تمہیں چائے پلائیں۔ اللہ تعالی ہمارے اس ملک کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے فوجیوں کی بھی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ان کی دستگیری فرمائے، اللہ تعالی ان کی یہ کہ مدد فرمائے۔ ہر طرح سے میں وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی طرف سے، جس میں 30 لاکھ سے زائد اس وقت طلبہ ہم، میں خود چونکہ ممبر ہوں، میں خود چونکہ رکن ہوں، وفاق المدارس عربیہ کی طرف سے بھی فوجی جوانوں کو بھی مبارکباد پیش کر لیتا ہوں، آپ حضرات کے سب کی طرف سے۔ اور میں نے عرض کیا کہ جو جان پہچان والے میرے ہیں وہ 1000 2000 کی تعداد میں نہیں، ہزاروں کی تعداد میں تو اللہ کے فضل سے علماء ہیں، لیکن لاکھوں کی تعداد میں اگر آپ کروڑ 1.5 کروڑ سے بھی زائد کہہ دیں اس پاکستان کے اندر جن سے میرے تعلق ہے، ہم انشاءاللہ سب کے سب پاکستان کی طرف سے انشاءاللہ ہر طرح سے فوجی ہمیں آگے بھیج دیں، اس کے لیے ہم انشاءاللہ تیار ہیں۔ اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے، آپ کو مبارکباد ہو، آپ کی فوج کو بھی مبارکباد ہو، اور امیر المومنین کو بھی مبارکباد ہو، بشرطے کہ وہ ہوش میں ہو، اس کو بھی مبارکباد ہو۔ اللہ پاک نے جو ہے یہ مقام فوج کو بھی دے دیا اور آپ کو دے دیا، بہت بڑی نیک نامی ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید آپ کی دستگیری فرمائے، لیکن یہ ہے کہ ہمیں اللہ اپنی طرف بلائے، اللہ کی طرف توجہ ہوگی، اس پر اترانا ٹھیک نہیں ہے، اس پر اترانا ٹھیک نہیں ہے۔ جیسے ہمارے فوجی سربراہ نے ماشاءاللہ سورہ فاتح کی تلاوت بھی کی اور اس کا ترجمہ بھی کیا، قابل تعریف ہے یہ چیز، یہ قابل تعریف ہے، لیکن مزید بھی ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنے ہوگے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ، جب کسی دشمن کی فوج سے ملو، فاثبتوا، پہلے ثابت قدم رہو، جمے رہو، فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا، اللہ کو کبھی بھولنا نہیں، اللہ کو کبھی بھولنا نہیں۔ جنگیں جیتی جاتی ہے اللہ کی یاد کی بنیاد پر، اللہ کے خوف کی بنیاد پر۔ واصبروا، اپنے دین پر جمے رہو، ثابت قدم صبر، ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی مدد یہ کہ صابرین کے ساتھ ہوگی۔ ولا تکونوا کالذین خرجوا، اس ابو جہل کی طرح نہ ہو جاؤ، اس کی فوج کی طرح جو نکلے، مکے سے نکلے، ایسے اس نے شراب کی بوتلیں بھی اور رنڈیاں لے کر کے نکلا تھا میدان بدر کے لیے، کہنے لگے محمد کے سر کو قلم کروں گا، اور سر قلم کر کے پھر یہ ہے کہ اس کی کھوپڑی کو مغز کو نکالنے کے بعد محمد کی اس کھوپڑی کو دھوؤں گا، دھونے کے بعد اس میں شراب ڈالوں گا، شراب ڈال کر کے پھر اس کو پیوں گا۔ ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم، جو اپنے گھروں سے نکلے بطرا ورئاء الناس ویصدون عن سبیل اللہ، اتراتے ہوئے، اکڑ کر کے چلتے ہوئے، لوگوں کو دکھلاتے ہوئے، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہوئے، ویصدون عن سبیل اللہ واللہ بما یعملون محیط، اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ تمہاری بدماشیوں کو اللہ نے گھیرے میں لیا ہوا، یہ بدماشی چلے گی نہیں۔ اس قسم کے پیٹ کے ہوا سے کبھی جہاز نہیں گرتے، راکٹ کبھی نہیں گرتے، اور یہ ہے کہ اس قسم کے بمبار جہازوں کو پیٹ کے ہوا سے کچھ بھی نہیں کیا جاتا، نہیں، سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے۔ آپ سے بھی میری گزارش ہے، آپ سجدہ شکر بھی ادا کریں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں کہ اللہ پاک مزید جنگ و جدال سے بچائے تو اچھی بات ہے، اللہ کرے اس کو ہوش آ جائے، اس لیے کہ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، بادشاہ لڑائیاں جہاں ہوتی ہیں ملکوں کی تباہی ہوتی ہے، اللہ کرے اس کو بھی ہوش آ جائے، لیکن اس کو ہوش کہاں آئے گا؟ ہوش اگر اس میں ہوتی اور عقل اگر اس میں ہوتی، بصیرت تو ہوتی، تو پھر گائے کے پیشاب نہ پیتا، گائے کو تو پھر نہ پوچھتا، جس کا معبود گائے ہو تو پھر یہ کہ وہ
اس کو سمجھنے کا مسئلہ کیا، لیکن ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے، آپ کی حفاظت فرمائے، اس ملک کی باشندگان کی حفاظت فرمائے، مائیں بہنیں بھائی سب کی عزت آبرو جان مال کے اللہ حفاظت فرمائے۔